الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک نیوز ٹی وی چینل پر صبح کی پرنور ساعتوں میں پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے بھی ہیں اور میں روز آپ کی خدمت میں یہ عرض بھی کرتا ہوں یاد دہانی کے طور پر کہ پروگرام صدائے قرآن الحمدللہ رب العالمین ہم نے بالکل آغاز سے شروع کیا تھا، الحمد سے شروع کیا تھا، اور پھر ہم نے کبھی بھی کوئی آیت مس نہیں کی، کوئی لفظ مس نہیں کیا، پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ الحمدللہ یہ دنیا کا پہلا پروگرام ہے جو سبکن چل رہا ہے تفہیم قرآن کے لیے، شائقین علوم القرآن کے لیے اور شائقین تفسیر کے لیے۔ یہ ایک ماشاءاللہ انوکھا پروگرام ہے جو آپ کی توجہ کا طالب ہے، جو صدا دے رہا ہے کہ آ جاؤ، جس نے سیکھنا ہے وہ سیکھ لے کہ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ہمیں کیا صدا دی ہے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ سبکن ہم چل رہے ہیں۔ جس آیت پہ آج پروگرام ختم ہوگا انشاءاللہ کل اگلی آیت سے شروع ہوتا ہے، اور اس طرح اس ترتیب اور تسلسل سے آج ہمارا سبق پہنچا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 پر۔ ناظرین کرام، اس ایک آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل۔ کیا تم اہل ایمان بھی چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اسی طرح کے سوال کیا کرو جس طرح سوال کیے تھے موسیٰ سے ان کی قوم کے لوگوں نے، اور جو کوئی ایمان کے بدلے کفر کا طلبگار ہوگا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا یا گمراہ ہو گیا۔ ناظرین کرام، یہ کہنے کو تو قرآن کریم کی ایک آیت ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے اسباق کا ایک سمندر ہے، اور اس سمندر سے اگر ہم چند قطرے بھی لیں تو اس میں ادب رسول کی خوشبو آتی ہے۔ دیکھیں، ہمارے پاس جو کلام اللہ ہے ناظرین کرام، ہمارا ایمان بھی ہے کہ اگر اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات میں کسی کی عزت ہے، کسی کی حرمت ہے، کسی کا احترام ہے، کسی کی عفت ہے، کسی کی عصمت ہے، تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ وہ عفت و عصمت صرف نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین کی ہے۔ اللہ کے بعد سب سے زیادہ احترام کے لائق آپ کی ذات اقدس ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا اس اہمیت اور فضیلت کے باعث ناظرین کرام اللہ رب العزت نے بھی اپنے نازل کردہ کلام اللہ میں اپنے نبی کے پروٹوکول بیان کیے ہیں، جو ہمارے پاس قرآن مجید جس ترتیب سے، ترتیب توقیفی سے موجود ہے۔ میں یہاں عرض کر دوں کہ ایک قرآن کریم کی ترتیب ہے ترتیب نزولی، جس ترتیب سے قرآن نازل ہوا تھا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ابتدا ہوئی تھی، لیکن ہمارے پاس ابتدا ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہ ترتیب توقیفی ہے، اور ناظرین کرام ترتیب توقیفی سے مراد یہ ہے کہ جس ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول کے بعد صحابہ کو واقف کروایا تھا کہ اس ترتیب سے تم آیات کو ترتیب دو۔ یہ آیت جو مجھ پہ نازل ہوئی ہے اس کو فلاں صورت میں لے جاؤ، اس کو آگے رکھ دو، اس کو پیچھے رکھ دو۔ یہ ترتیب بھی رسول اللہ نے لگوائی ہے اور اذن الہی سے لگوائی ہے، کیونکہ آپ کی زبان سے کوئی بھی لفظ نکلا ہی نہیں جس میں اللہ رب العزت کی منشا شامل نہ ہو، مرضی شامل نہ ہو، تائید شامل نہ ہو۔ لہٰذا ناظرین کرام ہمارے پاس جو کلام اللہ موجود ہے ترتیب توقیفی میں ہے، تو اس ترتیب میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آج دوسرا پروٹوکول بیان کیا گیا ہے۔ پہلا پروٹوکول یہ بیان کیا گیا تھا جو پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ میرے نبی سے مخاطب ہوتے ہوئے، بات کرتے ہوئے، ان کی بات سنتے ہوئے لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، رائنا نہ کہا کرو، اس میں بے ادبی کا پہلو بھی نکلتا ہے، لہٰذا اس لفظ کو خارج کر دیا، لغت سے ہی خارج کر دیا۔ یہ پہلا پروٹوکول تھا، اور آج دوسرا پروٹوکول بڑی نزاکت کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگو، اے اہل ایمان، تم بھی امہ موسیٰ کی طرح، جیسے کہ ان سے بے جا سوال کیے گئے تھے، میرے نبی سے سوال ایسے بے مقصد نہ کرنا کہ ان کی عزت و عفت میں فرق آ جائے۔ یاد رکھنا یہ دربار رسالت ہے، یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے ناداں
یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے۔ یہ بڑا مقدس مقام ہے، بڑا مقدس دیار ہے، یہاں بات کرنی ہے سنبھل کے کرنی ہے، منہ سے کوئی لفظ نکالنا ہے سنبھال کے نکالنا ہے، نبی کی عزت کا مسئلہ ہے، حرمت کا مسئلہ ہے۔ ناظرین کرام، اب دیکھنا یہ ہے کہ آج اس سبق میں ہمارے لیے صدا کیا ہے، ہمارے لیے حکم کیا ہے، ادب رسالت کا، تعظیم رسالت کا، احترام رسالت کا، اکرام رسالت کا، اس پہ گفتگو کریں گے کہ ہمیں کیا ارشاد فرمایا گیا ہے، ہمیں کیا تاکید کی گئی ہے، کیا تلقین کی گئی ہے۔ ناظرین کرام، اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے آج جو مہمان ہیں میری دائیں جانب، ماشاءاللہ نوجوان عالم دین ہیں، مفتی ہیں، عالم ہیں، دلیل کے ساتھ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ان کے سامنے ایک سجا ہوا ایک اوراق کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک کہکشاں بنی ہوئی ہے جس کے ساتھ وہ اپنے دلائل لے کر آئے ہیں، تیاری کر کے آئے ہیں۔ ناظرین کرام، میری مراد ہے جناب مفتی حسان ادریس عبدالسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب خوش آمدید۔ الحمدللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، جزاکم اللہ۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب تشریف رکھتے ہیں جناب ڈاکٹر محمد عثمان، شیخو پورہ سے ہمارے مہمان ہوتے ہیں، اور کل بھی میری درخواست پہ آئے تھے اور آج پھر لاہور ان کا آنا تھا تو میں نے ان کو درخواست کی کہ ہمارے پروگرام میں آپ پھر تشریف لائیں۔ میری درخواست پر انہوں نے لبیک کہا، ہمارے پروگرام کی زینت ہیں۔ ماشاءاللہ شیخو پورہ میں جامعہ مسجد اوقاف کے آپ خطیب ہیں، ادیب بھی ہیں، عالم بھی ہیں، قاری بھی ہیں، استاذ بھی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب خیریت سے ہیں؟ جزاکم اللہ، الحمدللہ۔ بہت شکریہ۔ مفتی صاحب، آج آپ سے پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنے مقدمے میں بات رکھی کہ مسئلہ احترام رسول کا ہے، ادب رسول کا ہے، تعظیم رسول کا ہے، اکرام رسول کا ہے، تو دیکھیں اللہ رب العزت نے کہیں بھی کوئی ایسا سوراخ نہیں چھوڑا جس سے کہ ادب میں کمی کا پہلو نکلتا ہو نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو آج اہل ایمان کو منع کیا گیا، الرٹ کیا گیا کہ دربار رسالت ہے، سنبھل کے بات کرنی ہے، ایسے بے مقصد سوال نہ کرنا اہل یہود کے پیچھے لگ کے، جیسے انہوں نے کیے تھے کہ جب موسیٰ کو حکم ہوا تھا گائے ذبح کرنی ہے تو انہوں نے کہا تھا گائے کیسی ہو، رنگ کیسا ہو، بوڑھی ہو، جوان ہو، تمہیں ایک حکم ملا ہے اس کی تائید کرو، اس کو پورا کرو۔ لیکن انہوں نے حجتیں نکالی اور حجتوں کی بنیاد پر انہوں نے اپنے نبی سے بہت سارے سوال کیے تھے۔ اللہ نے منع کر دیا کہ لوگوں، موسیٰ کی قوم کی طرح تم بھی میرے نبی سے اس طرح بے جا سوال نہ کرنا۔ ایک تو ہے مفتی صاحب یہ پہلو، لیکن میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کثرت سوال سے منع کیا ہے یا سوالات کے اندر جو بے ادبی کا پہلو ہے اس سے منع کیا گیا ہے؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کے توسط سے آپ کے یہ پروگرام پبلک نیوز والوں کا اور بالخصوص یہ پوری ٹیم کا، اس پورے عملے کا، جی کیمرے کے پیچھے پس پردہ جو عثمان صاحب پروڈیوسر ہیں، اتنے سارے کیمرے لگا کے اتنے زبردست طریقے سے ایچ ڈی رزلٹ پوری 6 بر اعظموں میں آپ پھیلا رہے ہیں، میرے پاس شکریہ کے الفاظ نہیں ہیں۔ جیتے رہیں، بہت شکریہ۔ ہم چلے تھے سورہ فاتحہ کے آغاز سے، جیسا کہ آپ نے اپنے مقدمے میں پیش کیا اور ہر بیان میں آپ یہ بات فرماتے ہیں، یہ نوعیت کا اس پوری دنیا میں، پورے عالم میں یہ پہلا پروگرام ہے سلسلہ وار، الحمدللہ۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ مجھے سورہ بقرہ سیکھتے سیکھتے پوری زندگی لگ گئی۔ آج الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 پر پہنچ چکے ہیں، تقریباً پارہ ختم ہونے والا ہے الحمدللہ، اور تقریباً سینچری مکمل ہوگی سورہ بقرہ کی آیات کی، ماشاءاللہ۔ اور ایک حدیث پیش کرنا چاہوں گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کی ایک آیت سیکھی، چونکہ آپ کے ہاں ماشاءاللہ پروگرام میں کبھی ایک آیت بھی ہوتی ہے، کبھی 2 آیت بھی ہوتی ہے، اور آیتوں کا جوڑا بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ ایک آیت ناک مکمل ہوتی ہے کہ اگلی آیت کے ساتھ لازمی وہ بیان کرنا پڑتی ہے، ربط ہوتا ہے، آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہوتی ہیں وہ چیزیں۔ آج آیت نمبر 108 ہے، اور حدیث مبارکہ جو میں بیان کرنے لگا تھا وہ یہ تھا کہ جس نے قرآن کی ایک آیت سیکھی گویا کہ وہ 100 رکعت نماز نفل ادا کرنے کے برابر ہے، ماشاءاللہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جس نے ایک آیت سیکھی 100 رکعت نماز نفلوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ ایک نفل پڑھیں، اس میں وضو کریں، مشقت کریں، اور آپ کبھی بھی جو ہے نا 1 گھنٹے میں 100 رکعت نہیں پڑھ سکتے، ہمارے پاس تو کوئی ایسی طاقت نہیں۔ ہاں 1 گھنٹے میں آپ یہ ایک نشست میں ایک آیت سیکھ سکتے ہیں، جیسی یہ تسلسل ہے پروگرام کا۔ اچھا، میں اس پروگرام کے آغاز میں ابھی جو شان نزول بیان کرنا چاہوں گا، پھر وہ آؤں گا کہ سوال، کثرت سوال کا معاملہ ہے یا جو ادب رسالت کے دونوں پہلو ہی اس میں آتے ہیں، لیکن میں شروع کروں گا وہ ترجمہ جو ترجمہ آپ نے غیر منقول کیا ہے، وہ بڑا پیارا شاندار ترجمہ ہے اور بڑا مزہ آتا ہے۔
یہ اصل خطاب تو مسلمانوں سے ہے، لیکن نیریٹو بیان کیا گیا یہود کا، کیونکہ یہود کا قصہ چل رہا ہے جی جی اور پھر مسلمانوں کو الرٹ کیا گیا ہے اس روش سے جو یہودی اپنایا کرتے تھے جی موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ صحیح۔ آپ نے جو ترجمہ کیا ہے بڑا پیارا ترجمہ کیا ہے، آس لگائے ہوئے اس رسول سے اسی طرح کے سوال کرو، اول دور اسی طرح کے سوال جیسے موسیٰ سے ہوئے، یعنی موسیٰ سے سوال ہوئے۔ اگر کوئی دھرم سے ہٹ کر الہاد کی راہ لے گا گمراہ ہوگا، یہ اختیار میں نے خود ہی بول دیا، راہ لے گا وہ گمراہ ہوگا۔ یہاں پر بنیادی طور پر نیریٹو بیان کیا گیا ہے یہودیوں کا۔ وہ کرتے کیا تھے؟ ان کا طریقہ ہوتا یہ تھا کہ مسلمانوں سے وہ یہ سوال کیا کرتے تھے کہ اپنے نبی سے پوچھو۔ جی ابھی مثال کے طور پہ ابھی سورہ بقرہ آپ نے شروع کی ہے، تو سورہ بقرہ کا جو شان نزول ہے بقرہ ذبح کرنے کا، جیسے اللہ نے حکم دیا، وہ سوال کرتے تھے جیسے اللہ نے حکم دیا بقرہ ذبح کرو، مجرد حکم ہے، نبی کے توسط سے حکم دیا کہ بقرہ ذبح کرو۔ وہ کہتے ہیں بقرہ کیسا ہو، کھال کیسی ہو، چال کیسی ہو، بال کتنے ہو، کتنی عمر کی ہو، بوڑھی ہو جوان ہو۔ بقرہ سے مراد ناظرین کو غلط فہمی نہ ہو جائے، ہاں، بقرہ سے مراد نہیں گائے، بقرہ گائے، گائے، بقرہ سے مراد گائے، جی۔ یعنی گائے ذبح کرنے کا کو، یعنی ان کو گائے ذبح کرنے کا جو ہے ان کو حکم دیا گیا تو انہوں نے کیلو کال کرنا شروع کر دی، اور یہاں سے جو ہے وہ صادر ہوا نبی کی گستاخی۔ جی بالکل، نیت نہیں تھی، تباہ و برباد کر دیا تباہ و اللہ نے۔ برباد کر دیا گیا۔ اور اس سے ابھی آپ نے گزشتہ آیات میں جو ہے وہ رائنہ کا ذکر آیا، یعنی مختلف طریقے سے جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی۔ اچھا، کبھی یہ ڈائریکٹ کرتے تھے، کبھی انڈائریکٹ کرتے تھے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ جو مسلمان ہوتا ہے نا، بندہ مومن، وہ ہوتا ہے معصوم، بھولے بھالے مسلمان کو راہ سے بھٹکانے کے لیے مختلف طریقے سے ان کو راہ ہدایت سے ہٹانے کے لیے سوال کرتے تھے۔ اچھا، نبی سے ہی پوچھو، ابھی آپ کی آیات میں بھی ناسخ و منسوخ کا مسئلہ ہے، یہ آیت منسوخ کی ہوگی، یہ کیا مسئلہ ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اچھا، اپنے نبی سے یہ سوال تو کر کے دیکھو، پوچھو صحیح۔ اب جو اچھے خاصے مسلمان تھے وہ بھی ان کی باتوں میں آ جایا کرتے تھے، آنے کے نتیجے میں پھر اللہ نے الرٹ کر دیا۔ اللہ نے کہا یہ کیا طریقہ ہے؟ جو روش وہ اپنایا کرتے تھے یہود حضرت موسیٰ سے، تم اپنے نبی سے کر رہے ہو، خبردار، تمہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے سرفراز فرمایا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم گمراہی کے راستے پہ چل پڑو، تو اللہ نے الرٹ کر دیا۔ تو یہ مختلف طریقے سے یہودی چال بازی کیا کرتے تھے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اس میں پھر دو پہلو نکلتے تھے، ایک پہلو یہ نکلتا تھا کہ نبی کی گستاخی بھی سامنے آتی تھی، دوسرا بال جو اللہ تعالیٰ کا مجرد حکم ہے جو نبی کے توسط سے ملا، اس کے اندر یہ مختلف قسم کی موش گافیاں تلاش کرنا شروع ہو گئے تھے، اور وہ کیا ہوا؟ اصل حکم، اصل آرڈر، اصل جو اللہ کی منشا الہی تھی اس سے ہٹ کر یہ کیا کرتے تھے کہ دوسری طرف لگا دیتے تھے، جو مقصد سے ہٹ کر کسی اور منزل کی طرف لگ جاتا تھا۔ صحیح، بہت خوبصورت آپ نے بیان کیا کہ اصل مقصد پیچھے چلا جاتا تھا، بالکل، وہ ان بال کی کھال اتارنے کی وجہ سے، مشگافیوں میں مبتلا کرنے کی وجہ سے اہل ایمان صحابہ کو کہتے تھے اپنے نبی سے یہ بھی پوچھو، یہ بھی پوچھو، جیسے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا، بالکل، ان کی قوم کے لوگوں نے کہ اچھا پتہ کرو، موسیٰ سے کہو اپنے رب سے پوچھ کے بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ بالکل ایسے ہی، یہ بے مقصد سوال، بے مقصد سوال، لا یعنی۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں، میں نے دونوں چیزیں اپنے مقدمے میں بھی سامنے رکھی ہیں کہ آج کے سبق میں ایک تو ہمیں تلقین ہے کہ یہ دربار رسالت ہے، یہاں تو ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے، یہاں تو بن مانگے ملتا ہے، یہاں تو یہ بھی نہیں کہتے مجھے چاہیے، بس کھڑے ہو جائیں مل جائے گا۔ اور میں روضہ رسول کے سامنے سے جب گزرتا ہوں، الحمدللہ 11 مرتبہ حاضری ہوئی میری عمرے کے لیے، تو جب جالیوں کے سامنے سے گزرتا ہوں تو اوپر جو آیت لکھی ہوئی ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، وہاں بھی کیا ہے لوگوں؟ سانس بھی آہستہ لینا ہے، یہ دربار رسالت ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ یہ صحابہ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی وہ تو گھروں میں بیٹھ گئے تھے، ایک صحابی تو اپنے آپ کو انہوں نے بند کر لیا تھا کمرے میں کہ میری تو فطرتاً آواز اونچی ہے، کبھی میں بھی اس آیت کی زد میں نہ آ جاؤں کہ اپنی نبی سے اونچی آواز میں بات نہ کیا کروں۔ کتنا نازک معاملہ ہے ادب رسول کا، احترام رسالت کا، کیا ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے مفتی صاحب نے بات بیان کی، اور اللہ رب العزت کا سب سے پہلے تو میں آپ کا دوبارہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، کل بھی حاضری ہوئی۔ اللہ رب العزت نے جو آپ کے اور اس میڈیا چینل کے توسط سے جو ایک خیر بانٹنے کا سلسلہ اللہ کے توفیق سے شروع ہوا، تو اللہ رب العزت اس کو نظر بس سے محفوظ فرمائے اور سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ آج کی آیت مبارکہ 108 نمبر آیت ہے، اور اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل۔ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ، ایک ایک کلمہ بے شمار معانی
سبحان اللہ۔ اور رازوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ میں اس آیت میں ایک چھوٹے سے لفظ پر بات کرنا چاہوں جو آج سوسائٹی کے اندر بھی ہے۔ یہاں لفظ ہے کما سئلا، جس طرح موسیٰ سے سوال کیے گئے۔ اب جس طرح کے لیے دو ورڈ عام طور پر عربک میں ہے، کما اور مثل۔ کما تشبیہ کے لیے ہے اور مثل مماثلت کے لیے ہے۔ اب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، من تشبہ بقوم فہو منہ، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس میں سے ہے۔ تو مشابہت کیا ہے کہ جس طرح ان کا ٹریڈیشن ہے، ان کی تہذیب ہے، ان کے کسٹمز ہیں، تم ان کو اپنے اوپر اپلائی مت کرو۔ سب سے پہلے اس آیت میں اسلامی تہذیب کو بیان کیا گیا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے ان کا ایک طرز عمل یہ تھا کہ وہ سوال کیا کرتے تھے، جی تم ایسا نہ کرو۔ اب وہ کیا سوال کرتے تھے؟ قرآن کریم میں ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا یسألوک اہل الکتاب، اے نبی آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں اہل الکتاب، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ ان پر یکدم ہی کوئی کتاب اللہ کی طرف سے نازل فرما دیں۔ فقط سألوا موسیٰ اکبر، حالانکہ انہوں نے موسیٰ سے بڑے سوال کیے تھے، اور وہ کیا سوال ہے؟ رب کائنات نے خود فرمایا من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرا، ہم تو اللہ کو اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل اہل یہود ان کا ایک طرز عمل یہ رہا ہے، وہ انبیاء سے سوال در سوال، سوال در سوال، اور رب کائنات نے فرمایا کہ سوال ہو ادب بھی ہو، ادب کا ملحوظ خاطر رکھ کر اب آپ سوال کریں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ صحیح۔ لیکن اگر سوال در سوال کیا جائے گا تو اور ادب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جائے گا تو جو علم دیا جا رہا ہوگا وہ علم بھی تم سے چھین لیا جائے گا۔ تو بنیادی طور پر یہ ادب رسالت جیسے آپ نے فرمایا اس کی طرف تو واضح طور پر ایک آیت یہ ہمیں رہنمائی دے رہی ہے۔ پروٹوکول آف دا پروفٹ بے شک وہ سکھائے جا رہے ہیں۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آج کا پروگرام ہمارا اہم موضوع ہے، اور موضوع کیا ہے؟ ادب رسالت، احترام رسالت، تعظیم رسالت، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عزت رسول، عفت رسول، عصمت رسول، اور اس میں ذرہ برابر بھی اگر اللہ رب العزت نے کمی محسوس کی کسی انداز سے بھی، دروازہ بند کر دیا، اس سوراخ کو ہی بند کر دیا اللہ رب العزت نے، اور ہم نے کبھی توجہ ہی نہیں کی کہ یہ باتیں بھی ادب میں ادب کے منافی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اللہ رب العزت اپنے نبی کی عزت کو محسوس کرتا ہے کہ کتنی ہے، اس لیے تو جو ہم درود بھیجتے ہیں اللہ نے کہا ہے تم کیا درود بھیجو گے، ہم اللہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، اللہ سے کہتے ہیں اللہم صلی علی، یہ اعتراف کروایا جا رہا ہے کہ لوگوں بے شک تم میرے نبی کی امت میں سے ہو، لیکن تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ نبی کا ادب کیا ہے اور شان کیا ہے، تم مجھے بتاؤ، درود بھیجنا ہے میں اپنی شان کے مطابق بھیجوں گا، یہ ہم اللہ سے کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں اسی محبت کے ساتھ دربار رسالت میں، اور ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ساعتیں ہیں، اور پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، اور میرے مہمان ہیں جناب مفتی ادریس عبدالسلام اور جناب ڈاکٹر محمد عثمان۔ مفتی صاحب، یہ تو طے ہو گیا کہ اس حکم کی، اس سبق کی خمیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام لازم رکھا گیا، اور اس میں ذرہ برابر بھی ارادی طور پر یا غیر ارادی طور پر کمی کو برداشت نہیں کیا گیا بارگاہ الہی سے، کہ یہ حکم آ گیا کہ سوال دھیان سے کرنا، ادب میں کمی نہ آئے۔ کیا مفتی صاحب اس سے یہ تو نہیں اخذ کیا جا سکتا کہ آپ انڈورس فرمائیں گے اس بات کو، تائید فرمائیں یا اس کی اصلاح فرما دیں کہ ہمارے دین میں ویسے بھی کیا کثرت سوال کی ممانعت ہے؟ اگر ہے تو کیوں؟ کیونکہ کلام اللہ میں ایک اور جگہ پر سورہ نحل کی آیت نمبر 43 ہے جس میں ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، اگر تمہیں کسی بات کا نہیں پتہ، نہیں علم، تو اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو۔ اہل ذکر سے مراد یہ ہے کہ جس کو قرآن کا علم ہے، ذکر قرآن کریم کا بھی تو ایک نام ہے نا، تو جس کو قرآن کا علم ہے اس سے پوچھ لیا کرو۔ اس سے ہمیں کلو ملتا ہے کہ جس بات کا علم نہیں ہے لہٰذا اس کے بارے میں پوچھنا، سوال کرنا یا دریافت کرنا
اس میں کیا قباحت ہے؟ کیونکہ علم تو آتا ہی سوال سے ہے. اس بارے میں ہمارے دین کی کیا تعلیم ہے ارشاد فرمائیں. بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. میں اس سوال کے جواب کا آغاز رسالت معاب سے لوں گا. صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایک جگہ موقع پہ فرمایا حسن السوالی نصف العلم. بالکل، سوال تو آدھا علم ہے. بالکل ایسا ہی. اچھا سوال، پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال کیا کرنا چاہیے، کیا سوال ضروری ہے. پہلے تو ہم دیکھیں کہ سوال کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی. یہ اللہ نے خود اٹھایا تھا سوال، الستو بربکم، آپ نے بھی پروگرام بھی کیا تھا ماشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ سوال تو ضروری ہے علم کے لیے. سوال تو معاشرے کو زندہ کرتا ہے. جی سوال تو ہمارے معاشرے کو زندہ ہی نہیں کرتا، بلکہ سوال تو جو ہے اس کا جواب لینے کے لیے تشنگی پیدا کرتے ہیں. بالکل. سوال تو اہل علم کی میراث ہے. واہ، سوال اہل علم کی میراث. جی. اور آپ نے جو یہ قرآن مجید کی جو آیت پیش کی فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، میں اس کا مختلف جواب ہو سکتے ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے ایک بیانیہ فرمایا نا کہ تم اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. یعنی ایک چیز کے بارے میں نہیں جانتا تو میں تو پوچھوں گا. اس لیے قرآن مجید میں تکرار ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایک چیز سے نہ بلد نہ آشنا ہوا کرتے تھے تو عمل کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ابھی جو آئے گی وہ قرآن مجید کی آیت یسألونک عن الخمر والمیسر یسألونک عن الروح، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے روح کے بارے میں. یسألونک ماذا ینفقون، یسألونک جیسے خواتین کے مسائل میں یسألونک عن المحیض یسألونک عن الشہر الحرام. اس طرح کے سوال تو اللہ تعالیٰ نے خود اس کا جواب دیا، اس کی تحسین فرمائی ہے. یہ پوچھتے ہیں، وہ کس وجہ سے پوچھتے ہیں؟ تاکہ عمل میں لا سکیں اور علم، تاکہ جس چیز کا نہیں معلوم وہ علم میں آ سکے بات ہمارے، پھر ہم عمل میں لا سکیں. بالکل صحیح. اب یہ بات ضروری ہے، یہ طے کرنا ہے ہم سب نے. کیا ابھی جیسے آج ماشاءاللہ آپ نے خوبصورت پروگرام کرتے ہیں صدائے قرآن پہ، تو آپ اہل علم کو بلاتے ہیں اور قرآن مجید کی جو سوال کرتے ہیں. یہ سوال تو وہ جنون سوال ہے جو تو پوچھنا چاہیے. لوگوں کو پتہ لگے قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل ہوا، رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے. تو سوال اٹھتے جائیں گے، علماء کبھی سے سیر نہیں ہوں گے، سوال تو پیدا ہوں گے. اس سوال کا جواب پھر اہل علم سے لیا جائے گا. میں ایک مثال دوں گا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کی پاکستان میں بہت زیادہ تقلید کی جاتی ہے. اہل ترکی کرتے ہیں، بنگلہ دیش کرتے ہیں، ویسے تو بے شمار جو علماء گزرے ہیں. تو ان کی مثال اس لیے دوں گا، دیکھیں سوال جس سے کیا جا رہا ہے وہ سوال کا جواب دینے کا اہل بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی دیکھنا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مسئلہ جو ہے نا وہ بیان کرنا تھا کتے کے حوالے سے. کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ اب نہ کتا آپ نے پالا ہے، نہ میں نے پالا ہے، نہ مفتی صاحب نے پالا ہے. اب وہ کس کے پاس انہوں نے رجوع کیا؟ جو اس کا علم رکھتا تھا، جو اس کا اہل تھا. تو کسی کتے والے سے جو کتا جس نے پال رکھا تھا اس سے پوچھا کہ کتا بالغ کب ہوتا ہے؟ تو وہ چونکہ ان سے مناسبت تھی تو اس نے کہا کہ جب کتا ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے تو سمجھو یہ بلوغت اس کی ہو گئی. اب یہ عام بندہ جواب نہیں دے سکتا. اب اس لیے اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ تم تو پوچھو، سوال کرو. لیکن کثرت سوال میں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، جو یہودی کرتے تھے، جس روش کی یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مذمت کی ہے، جو مسلمانوں کو بتایا، وہ کیا کرتے تھے؟ ٹھٹھا مذاق. یعنی کہ جیسے مفتی صاحب نے مولانا صاحب نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے تو آئے، ہم تو دیکھیں. اے موسیٰ یہ کیا ہے، کیا لائے ہو، یہ کیا حکمت ہے؟ یعنی حکمت معلوم نہیں کرنی، بلکہ سوال کثرت سے ایسے کرنا کہ بال کی کھال اتارنا. عمل سے بیگانہ ہوا بنا کے مسلمان کا بہانہ، یعنی تقدیر کا بہانہ. یعنی یہ سوال جس کا کوئی عمل کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں. حالانکہ سوال کا مقصد کیا ہے؟ سوال کا مقصد یہ ہے کہ معلومات، علم، تاکہ وہ علم عمل میں آئے. بالکل ٹھیک ہے. مثلا بعض اوقات ہم یہ ایسے سوال کرتے ہیں جن کا ہمارے عمل سے تعلق نہیں ہوتا، اس سے ممانعت کی گئی. مثلا اگر کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا جو سلوک رہا ہے اس کے بارے میں سوال کرے، بالکل ایسا ہی ہے، تو کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور جب سوال کرے گا تو اس کے جواب میں آئے گا کہ جب تک انہوں نے اطاعت کی بنی اسرائیل کے طرف سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوئیں. بالکل ایسا ہی. جب انہوں نے عدم اطاعت کی، جس سوال کا جواب ہوگا نا، تو اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اب یہ سوال کے جواب میں. لیکن اگر کوئی اب یہاں یہ پوچھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وفات پائی انہوں نے جنازہ کس نے پڑھایا تھا، اس سوال کا میرے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. مجھے یاد آ رہی ہے ایک بات، میں نے ایک جگہ سورہ یوسف بیان کی، سورہ یوسف، زلیخا اور یوسف کا قصہ بیان کیا. اس کے بعد جب میں چلا حضرت یوسف کی پیدائش سے کہ وہ بھائیوں نے کنویں میں پھینکا، تو ایک بندہ مجھ سے پوچھتا ہے وہ یوسف کی خالہ کا کیا نام تھا. اچھا اسی طرح امام ابو حنیفہ کے ایک شاگرد تھے بڑے مشہور، وہ امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ. وہ ایک دفعہ نا وہ مختلف نا مجلس لگایا کرتے تھے، فقہی مجلس، درس قرآن دیا کرتے تھے جیسے آپ دیا کرتے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے اہل علم کو بٹھا لیتے تھے. تو ایک بندہ ان کا بہت پرانا لسنر تھا. اب دیکھیں سوال کرنے کا انداز دیکھیں، بعض اوقات سوال بھی دیکھیں وہ بندہ کر کیا رہا ہے. تو وہ سارے سوال کرتے تھے نشست کے آخر میں. تو وہ ایک بندہ ہمیشہ خاموش رہتا تھا. تو اس سے پوچھا تم کیوں نہیں سوال کرتے، سوال کرو.
تو حضرت ان کا وہ موضوع تھا کہ یعنی جب سورج غروب ہو جائے تو پھر افطاری کرنی چاہیے. تو اس نے پوچھا اگر سورج غروب ہی نہ ہو تو ہو سکتا تم جو بھی بہتر ہو. تو سوال کرنے والا بھی یہ سمجھے کہ میں سوال کیا کر رہا ہوں, اور سوال کا جواب, سوال جو ہے نا جس طرح جس سے ہمارے عمل سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ سوال ہی معدوم ہے. اکثر آپ ترجمہ کرتے ہیں یہ سوال ہی معدوم ہے, تو یہ سوال ہی معدوم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف حاضر ہوں. بڑی خوبصورت مفتی صاحب نے گفتگو فرمائی ہے کہ واقعتاً ایسے ہے کہ جب ہم بنی اسرائیل کا قصہ پڑھتے ہیں, داستان پڑھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کی عصمت کو کیسے محفوظ رکھا, حکم دیا اپنی قوم کے لوگوں کو لے آؤ اور ان کو لے کر ایک جگہ پر چلے جاؤ, راستے میں سمندر حائل ہوا, اللہ نے سمندر کو حکم دیا, 2 لخت ہو گیا اور راستہ بنا دیا, حضرت موسیٰ کو گزار دیا, اور پیچھے فرعون آ رہا تھا اپنے حواریوں کو لے کر, تو وہ جب گزرنے لگا اللہ نے برباد کر دیا. اب جب واقعتاً ہم اس قصے کو بیان کریں گے, اس میں ہمارے لیے عمل کی تو بات یہ ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اللہ اس کے لیے کیسے راستے بناتا ہے, اور جو اس سے انکار کرتا ہے تو اس کو کیسے ڈبو دیا جاتا ہے, غرق کر دیا جاتا ہے. اصل میں عمل کا پہلو تو ہمارے لیے اس کے اندر یہ ہے. اب کوئی سوال کرے نہیں جی مجھے تو یہ بتائیں کہ جب فرعون گزرنے لگا تھا تو اس کا منہ مشرق کی طرف تھا یا مغرب کی طرف تھا, تو اس سوال کا ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے. اچھا وہ آیا شمال کی طرف سے یا جنوب کی طرف سے تھا. اچھا جب وہ آگے اپنی قوم کے آگے چل رہا تھا تو اس نے لباس کون سا پہنا ہوا تھا. واقعتاً ہمارے ناظرین تک یہ میسج آج ہم پہنچا رہے ہیں کہ ایسے سوالوں سے ناظرین کرام اللہ رب العزت نے منع کیا ہے کہ ایسے سوال نہیں کرنے چاہیے جن کا تمہارے عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے, پر ان سوالوں سے ہرگز منع نہیں کیا گیا کہ جس سے تمہارے اعمال کی تطہیر ہوگی. جب تک پوچھا نہیں جائے گا تو آج ہم پوچھ ہی تو رہے ہیں اپنے اہل علم سے, اور یہ بات پوچھ کر آپ کو بتلا رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے فکر و عمل کی تطہیر ہو جائے اور ہم اس قابل ہو جائیں کہ جو قرآن نے ہمیں صدا دی ہے اس پر لبیک کہنے والے ہو جائیں. ڈاکٹر صاحب آئندہ اگلی آیت میں, اسی آیت میں معاف کیجیے گا, جو اگلا پہلو ہے سوچ کا وہ یہ ہے کہ کیا ایسی بھی تاریخ میں شواہد موجود ہیں کہ کثرت سوالات کی وجہ سے, کیل و کال کی وجہ سے قوموں کو تباہ و برباد کیا گیا. ایک تو بنی اسرائیل کی مثال ہے, اور بھی ہے. جی ڈاکٹر صاحب بالکل. اس سوال کے جواب سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر دوں. جیسے آیت پڑھے گی فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اب اس کا مطلب یہ ہو کہ سوال اہل ذکر سے کرو اس صورت میں اگر تمہیں علم نہ ہو, یعنی حصول علم کے لیے سوال ہے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم کثرت سوال سے بچو, کیونکہ کثرت سوال سے ہی پہلی قومیں تباہ ہوئیں. جی. اب پہلی قوموں میں جیسے بنی اسرائیل تو بالکل واضح ہے. اسی طرح اللہ رب العزت کا عذاب ان قوموں پر بھی آیا جنہوں نے انبیاء علیہ السلام سے, جیسے قرآن کریم میں حضرت شعیب علیہ السلام جب دعوت دے رہے ہیں ان سے سوال کیے جا رہے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام اونٹنی جب پہاڑ سے معجزہ برآمد ہوا ان سے سوال کیے جا رہے ہیں. اقوام گزشتہ کا ایک طرز عمل یہ رہا ہے, وہ انبیاء علیہ السلام پر ایمان نہیں لاتے تھے بلکہ ان کو امتحان میں ڈالتے تھے. تو رب کائنات نے اس چیز سے منع کیا کہ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اتنے بلند مقام پر ہیں, ان کو تم کسی بھی طرح کی ایسی ایذا کا سوچو بھی نہ. جیسے سورہ الحجرات کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں, باہر آ کر کچھ لوگوں نے بات کی, آپ کا نام مبارک پکارا, اللہ نے فرمایا بھائی تم ٹھہر جاتے حتی تخرج الیہم, وہ خود آپ کے پاس خود تشریف لاتے. ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ آواز دینا بھی, جیسے میں نے کہا ہے نا کہ روضہ رسول کے آگے سے سانس بھی لینا, بجائے اس کے کہ شور کرتے ہوئے ہم گزریں, سانس بھی اونچی آواز سے لینا ادب کے خلاف ہے. بالکل. اور اچھا دوسری بات یہ ہے کہ سوال کرنا عمل کا تقاضا, جی اس میں اہم چیز ہے. اور عمل کے لحاظ سے رب کائنات نے بھی ہمیں بات بیان فرمائی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ. آپ کی اجازت ہو تو ایک وقفہ لے لوں, جی پھر یہیں سے آپ سے بات شروع کر لوں. ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں ایک مرتبہ پھر, اور چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود کریم کا نذرانہ ایک مرتبہ پھر پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن اور ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108.
جی ڈاکٹر صاحب ارشاد فرما رہے تھے وقفے سے پہلے آپ. بات یہ ہو رہی تھی کہ عمل بڑا اہم ہے. آج کل عمل میں کوتاہی ہے. جیسے آج کل سوشل میڈیا پر عجیب و غریب سوالات گردش کرتے ہیں، وہ کون سی چیز ہے، وہ کون سی چیز ہے. ایسے سوالات سے بچنا چاہیے. ہاں سوال جو ہے ایسا ہونا چاہیے جو عمل کا تقاضا کرے. حضرت ابو علی سینا رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے. افادیت بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کے نام کی. تو پوچھا کہ کیا اللہ کے نام سے اتنا کچھ ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابے گدھے تجھے کیا پتا. اب آپ بیٹھ گئے، مجلس ختم ہوئی. آپ نے کہا جی آپ نے تو مجھے گدھا کہہ دیا. آپ نے فرمایا کہ لفظ گدھے کا جب تجھ پر اثر ہوا ہے تو کیا اس میں اعظم اللہ کے نام کا اثر نہیں ہو سکتا؟ سبحان. تو عمل، اب آخری بات میں کوشش گزار کر دوں، ناظرین دیکھ رہے ہیں عمل کیسے مضبوط ہو. قرآن کریم احادیث نبویہ میں ہم اس کے بارے میں ملتا ہے. قول صحابی ہے مسند دارمی کے اندر، جیسے عام طور پر ہم آرام کرتے ہیں رات کو، صبح فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، تو اس کے لیے ایک عمل کہا گیا ہے کہ اگر سورہ کہف کا آخری حصہ نہیں آخری آیات کو رات کو سونے سے پہلے تلاوت کر لی جائیں تو صبح فجر کے وقت آنکھ کھلنا آسان ہو جاتا ہے. اچھا سبحان اللہ. اگر سورہ کہف کی آخری دو آیات اگر تلاوت کر کے سو جائیں تو فجر کے لیے اٹھنا آسان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. مفتی صاحب پروگرام کے آخری لمحات ہیں، بس 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. یہ فرما دیں کہ اس تناظر میں جتنی بات ہم نے کی، کیا سوال کے ساتھ فضول بحث مباحثہ کرنا اس کو بھی ہم اسی تناظر میں لیں گے؟ دیکھیں جو بحث مباحثہ جو کرتے ہیں نا، جس میں وہ ہوتی ہے جہلا کے درمیان. جی اہل علماء میں جو بحث ہوتی ہے وہ علم کی تشنگی کو دور کرنے کے لیے ہوتی ہے. جی یعنی جو اندر جو اضطراب پیدا ہوتا ہے تو وہ اگر اچھی، جسے جدال احسن بھی کہہ لیں، خوبصورت طریقے سے ٹاک کر لیں، کسی ایک بات پہ تینوں کی مختلف رائے ہے تو یہ اس میں نہیں آئے گا. تو وہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک فکر و عمل کی تطہیر پیدا ہوتی ہے، ذہن میچور ہوتا ہے، مینٹلی گرومنگ ہوتی ہے اس چیز سے. تو یہ آپس میں جو ہے یہ جائز ہے. اب اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تدبر کرو، غور و فکر کرو آسمان میں. اللہ تعالیٰ نے کیسے بغیر ستونوں کے بے مقصدیت نہ ہو، بے مقصدیت نہ ہو، اس میں وہ نہ ہو، ٹھیک آئیڈیلزم نہ ہو. مجھ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب بہت جزاکم اللہ شکریہ. خیرہ. اور آپ شیخ پورہ سے جب تشریف لاتے ہیں ہمیں طمانیت ہوتی ہے، سکینت ہوتی ہے، راحت ہوتی ہے، اور امید ہے کہ آپ یہ مشقت جب ہمارے لیے کرتے رہیں. ناظرین کرام، کثرت سوالات سے ہمارے دین نے منع کیا ہے، لیکن وہ کثرت سوال جس میں کہ ادب پیچھے رہ جائے، احترام پیچھے رہ جائے، اور سوال در سوال بے مقصد، بحث برائے بحث، سیکھنا مقصد نہ ہو، بس بحث برائے بحث یا سوال برائے سوال، یہ اس سے منع کیا گیا ہے. اور جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پرٹیکولرلی کیٹیگوریکلی منع کیا گیا تھا کہ اس طرح سوال نہ کرنا جس طرح موسیٰ سے ان کی قوم نے سوال کیے تھے، اس میں ایک پہلو اور بھی ہے کہ ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم سے پوچھنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا تہجد ہمارے لیے بھی لازمی ہے؟ ناظرین کرام یہاں ذہن میں رہے کہ تہجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض تھی، آپ لازمی پڑھتے تھے، کیونکہ نبی کے لیے احکام مختلف ہیں، امت کے لیے مختلف ہیں. ہمارے لیے تخفیف ہے، ہمارے لیے لازمی نہیں ہے. تو نبی کریم کے لیے لازمی تھی، وہ پڑھتے تھے، ریگولرلی پڑھتے. تو ان کو دیکھ کر صحابی نے بھی سوال کر دیا یا رسول اللہ تہجد ہمارے لیے بھی لازمی ہے. آپ یہ سوال سن کے خاموش رہے. صحابی نے پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ کیا تہجد ہمارے لیے لازمی ہے؟ آپ پھر خاموش ہیں. تیسری مرتبہ پھر سوال کر دیا یا رسول اللہ آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ تہجد ہمارے لیے بھی لازمی ہے. تو آپ نے کہا میری خاموشی کو غنیمت جانو، اگر میں ہاں کہہ دوں تو لازمی ہو جائے گی. سکوت کو ہی غنیمت جانو اور سمجھو کہ تمہارے لیے لازمی نہیں ہے. تو ناظرین کرام دیکھیں نبی کی خاموشی اور سکوت میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اب ناظرین کرام وقت ہوا ہے پروگرام صدائے قرآن میں ذکر صاحب قرآن کا، بلکہ یہ سارا تذکرہ ہی ذکر صاحب قرآن ہی تھا، لیکن پرٹیکولرلی ہمارا چونکہ ایک آخری ہم خیر و برکت کے لیے ہم نے ایک چنک سوچ رکھا ہے کہ آپ سے بات کا اختتام ذکر صاحب قرآن سے کرنا ہے. ناظرین کرام ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بچہ آیا اور بچہ آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میری اماں کرتا مانگتی ہے. آپ مسجد میں تشریف رکھ رہے تھے، نماز پڑھانے کے بعد صحابہ ارد تھے، تو میری اماں کرتا مانگتی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا بیٹا اچھا جب آئے گا تو میں ترجیحی بنیادوں پر آپ کو بلا کے کرتا دے دوں گا. جواب لے کے وہ بچہ چلا گیا. کچھ دیر بعد واپس آیا، کہا یا رسول اللہ میری اماں کہتی ہے جو کرتا آپ نے زیب تن کر رکھا ہے یہی عطا فرما دیں.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین کرام وہ کرتا اتارا، طے کر کے بچے کے حوالے کر دیا، کہا میری اماں چاہتی ہے میں اس کو اپنا کفن بناؤں گی۔ آپ نے اتارا اور حوالے کر دیا تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ وحی آ گئی، اے محبوب ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ اتنا دیں کہ خود برہنہ تن ہو بیٹھیں، یہ تو نہیں ہم نے کہا، لیکن آپ نے ناظرین کرام اس لیے وہ کرتا اتار کے دے دیا، کہا کہ یا اللہ جب مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے تو پھر میں انکار کیسے کروں۔ آپ برہنہ تن ہو گئے، جو کندھے پہ کپڑا تھا وہ آپ نے اوڑھ لیا۔ اسی طرح ناظرین کرام ایک دن آپ کے پاس ایک خاتون آ گئی اور کہا یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے، اور وہ خاتون ناظرین کرام پتہ کون تھی؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا تھی، جنہوں نے بچپن میں آپ کو کھلایا تھا، پالا تھا، آپ کی خدمت کی تھی، آپ کی کنیز تھیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حضرت عبداللہ جو آپ کے والد گرامی کی کنیز تھیں، تو انہوں نے بچپن میں آپ کو اٹھایا کھلایا، تو جب وہ بوڑھی ہو گئیں تو آپ کی خدمت میں آئیں، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو کھلایا ہوا ہے، آپ کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہوا ہے، یا رسول اللہ اب میرے اندر سکت نہیں رہی، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، مجھ سے سفر نہیں ہوتا، مجھے ایک اونٹ عطا فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا تو کہا میرے پاس اونٹ تو نہیں ہے، اونٹ کا بچہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے اونٹ چاہیے، میں نے اونٹ کا بچہ کیا کرنا ہے۔ آپ تبسم فرماتے رہے۔ کیا اس میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے کہ نبی کریم تبسم بھی فرماتے تھے۔ ہمارا دین صرف سنجیدہ دین نہیں ہے کہ جس میں ہم ہنسنے کی بات ہی نہ کر سکیں۔ ہاں اللہ رب العزت نے مذاق سے منع کیا ہے، مزاح سے منع نہیں کیا۔ اور مذاق اور مزاح میں فرق کیا ہے کہ مذاق میں ہم دوسرے کی عزت اور عفت کی کوس پر خود کو انجوائے کرتے ہیں، اور مزاح میں ہم سب لطف اندوز ہوتے ہیں، کسی کی عزت میں فرق نہیں آتا۔ تو لہٰذا آپ نے مزاحاً ارشاد فرمایا میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، اونٹ تو نہیں ہے۔ کہا یا رسول اللہ نہیں مجھے اونٹ چاہیے۔ تو آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا اونٹ لاؤ، اور اپنی ماں ام ایمن سے جنہوں نے بچپن میں کھلایا تھا، روحانی ماں، ان کو کہا یہ اونٹ کا بچہ ہی تو ہے، یہ کیا اونٹ جو میں تمہیں پیش کر رہا ہوں کیا یہ اونٹ کا بچہ نہیں ہے؟ تھا تو وہ اونٹ لیکن بہرحال اونٹ کا بچہ تھا۔ تو آپ نے مزاحاً تبسم فرمایا، اس محفل کو، اس مجلس کو آپ نے اپنے تبسم سے پرکیف بنایا۔ ناظرین کرام یہی ہمارے لیے سبق ہے، سنجیدہ رہنا چاہیے، اور ہر روز کا ہنسنا تجھے برباد نہ کر دے، تنہائی کے لمحوں میں کبھی رو بھی لیا کر۔ ہاں اللہ کی یاد میں رونا چاہیے، اپنی تقصیرات کو، معصیات کو سامنے رکھ کر رونا چاہیے، لیکن کبھی جس طرح نبی کریم تبسم فرماتے تھے، مزاح فرماتے تھے، مذاق نہیں کرتے تھے، ہمارے لیے بھی اجازت ہے۔ ناظرین کرام اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام صدائے قرآن ہم ختم کرتے ہیں۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے۔